الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولاده وأهل بيته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. حضرات محترم، ذمہ داران و کارکنان و رضاکاران مجلس احرار اسلام، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے اجتماع آج کی تاریخ کی مناسبت سے جو کہ 21 اگست 2023 ہے، سید الاحرار بانی مجلس احرار اسلام حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اور ان کی مبارک زندگی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے بلکہ آپس میں اس کا مذاکرہ کرنے، اس کو دہرانے اور ان کے زندگی کے بہت کٹھن مراحل تھے، بہت مشکل زندگی تھی، لیکن بہت کامیاب زندگی تھی، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس جماعت کے مشن کو، اس کے کاز کو، اس کے مقصد کو آگے لے کر چلتے رہنے کا عہد کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ حضرت شاہ جی کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ مفصل برادر کبیر حضرت مولانا حافظ سید محمد معاویہ بخاری دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، بہت تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ شاہ جی کی جماعت مجلس احرار اسلام 1929 میں قائم ہوئی اور آج 2023 ہے، ایک صدی مکمل ہونے کو ہے۔ جماعت کو ان کی حیات میں ان کے رفقائے فکر ان کے ساتھ لے کر چلیں اور ان کے انتقال پرملال کے بعد ابنائے امیر شریعت نے شاہ جی اور اپنے رفقا کے ہمراہ اس جماعت کا وجود باقی رکھا اور الحمدللہ آج تک باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ شاہ جی نے جماعت کو قائم کیا اور اسی جماعت میں رہتے ہوئے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بہت وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ شاہ جی نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا یا جماعت کو ختم کر دیا تھا یا اس جماعت کو شاہ جی نے تحلیل کر دیا تھا، ایسا نہیں۔ حقیقت کو آپ حضرات کے سامنے چند لفظوں میں عرض کروں گا۔ مجلس احرار اسلام نے 1929 میں وجود پایا اور 3 سال کے مختصر سے عرصہ کے اندر، 3 سے 4 سال کے مختصر سے عرصے میں جو جماعت کے بنیادی 2 مقاصد تھے، ان میں سے پہلا مقصد انگریز سامراج کا انخلا بر صغیر پاک و ہند سے، اور دوسرا عظیم مقصد فتنہ ارتداد قادیانیت کو ختم کرنا اور اس کی سرکوبی کے لیے کوشش کرنا۔ 1933 میں مجلس احرار اسلام قادیان میں داخل ہوئے، مختلف اجتماعات ہوئے، مبلغین وہاں گئے اور 34 میں اکتوبر 21، 22، 23 اکتوبر 1934 کو 3 روزہ احرار تبلیغ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور پورے ہندوستان کے اکابر علماء، مشائخ، گدیاں، خانقاہیں، مدارس، شیوخ الحدیث، اس وقت کے اجلہ اکابر علماء مجلس احرار اسلام کے ساتھ تھے اور آج بھی الحمدللہ ساتھ ہیں اور سرپرست ہیں، اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اس احرار تبلیغ کانفرنس قادیان میں شریک ہوئے اور 3 دن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری رات کے آخری پہر میں تقریر ہوئی
اور تیسرے دن 16 سے 17 قادیانیوں نے شاہ جی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ یہ پہلی فتح اجتماعی شکل میں، یہ پہلی فتح تھی جماعت کی، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت قتل و غارت کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ دعوت اسلام کے لیے بنائی گئی، اور ختم نبوت کے پیغام کو، اس کے مشن کو گھر گھر پہنچانے کے لیے بنائی گئی، اور کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے بنائی گئی، اور ختم نبوت اور اسلام کا پتنگا لہرانے کے لیے بنائی گئی، اور جماعت الحمدللہ ان مقاصد کا آج بھی قائم ہے۔ جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدات قادیان، جو کہ تصنیف ہے احرار کے پہلے مبلغ حضرت مولانا عنایت اللہ چشتی، جن کو قادیان میں بھیجا گیا ہے، ان کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے اور ان پر ہونے والی وارداتوں کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے خود لکھا، گویا کہ ان کی آپ بیتی ہے ایک طرح کی، اور جماعت کی بھی تاریخ ہے۔ شاہ جی نے جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقدیم لکھی، مقدمہ، اور اس میں چند بنیادی باتیں میرے اور آپ جیسے ہم احرار کارکنوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہمارے مستقبل کے لیے بہت ہی واضح دستور العمل ہے، جو انہوں نے ہمیں عنایت فرمایا، اور ان کے قلم سے وہ ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے جماعت کا جو خاکہ پیش کیا، فرمایا کہ میں ہر طرف سے جائزہ لے کے، بہت جماعتیں موجود ہیں، بہت تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور ہر تنظیم کا کارکن بھی ہے، قیادت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چیز میں نے مجلس احرار اسلام میں دیکھی وہ کسی جماعت کسی تنظیم میں نہیں دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات وحدت فکر، عقیدہ، نظریہ، مسلک، یہ اپنا پختہ ہونا چاہیے، اور جو ہمارے اکابر اہل سنت علماء دیوبند کا موقف ہے، تھا، اور اکابر احرار کا بھی وہی موقف تھا اور ہے، اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات وحدت فکر، یہی ہمارا منشور، یہی دستور جماعت کا، اور اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنی دعوت، اس کے متعلق ہر کارکن کو جماعت کے متعلق پڑھنا چاہیے اور اس پر آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ صرف فارم پر کر لینا اور جماعت میں شامل ہو جانا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ جماعت میں شمولیت یقیناً سعادت سے کم نہیں ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اس قافلہ حق و صداقت میں شامل ہونے پر ہم اس یقین سے شامل ہوتے ہیں کہ یہ قافلہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس کے تحفظ کا کام ہے، یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ غلط راستہ نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بلکہ روشنی ہے، حقیقت ہے، دین ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ خلوص و ایثار، خلوص و ایثار، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، نام و نمود نہیں، بنیاد کا پتھر بننے کی کوشش کریں۔ عمارت تو سب کو دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہے، بنیاد کا پتھر نظر نہیں آتا جس پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر بنیاد کا پتھر بنے، کتنے لوگوں نے خون دیا۔ مجلس احرار اسلام نے پاکستان بننے کے بعد 1953 میں تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت برپا کی، 10,000 لوگوں نے قربانی دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کس کے لیے؟ عطاءاللہ شاہ بخاری کے لیے، ان کی جماعت کے لیے نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ نعرہ تکبیر! اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی شخصیت کی تحفظ کے لیے نہیں، کسی بزرگ کے تحفظ کے لیے بھی نہیں، بلکہ تمام بزرگوں کے بزرگ، تمام شخصیات سے بڑی شخصیت سید ولد آدم، اولاد آدم کے سردار سیدنا مولانا محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانا 10,000 لوگوں نے، اور کہا گیا کہ عطاءاللہ شاہ بخاری نے لوگوں کے بچے مروا دیے، عطاءاللہ شاہ بخاری نے لوگوں کے بچے مروا دیے۔ تو شاہ جی نے فرمایا
ان کی تقریر آج بھی محفوظ ہے، جو آواز رہ گئی وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کسی کارکن نے جماعت میں کام کرنا ہے، خدمت انجام دینی ہے، ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شاہ جی کی اس تقریر کو سنیں، اس کو دل و دماغ میں نقش کر لیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کریں، جماعتی زندگی کو اس کے مطابق تیار کریں۔ شاہ جی نے فرمایا ہاں، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، اس سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ہاں، میں نے 10,000 بچے پڑھوائے ہیں، 10,000 لوگوں کو میں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کروایا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو جواب کل قیامت کے دن صدیق اکبر کا ہوگا، وہی جواب میں عطا اللہ صاحب کا لوں۔ نعرہ تکبیر، صدیق اکبر نے صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں 1200 شہداء کی قربانی، 1200 صحابہ کی قربانی قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ختم نبوت کے دشمنوں کو برداشت نہیں کی۔ اللہ شاہ بخاری جو حضور کا بیٹا ہو، حضور کا نواسا ہو، علی کا بیٹا ہو، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے 10,000 شہداء کی قربانی قبول کی اور کہا کہ اس سب کا خود مجھ پہ ڈال دو، میں نے قبول کیا اس کو، اللہ جانے اور میں۔ اور فرمایا کہ اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ فرمایا جب بھی کوئی نبی سر اٹھائے گا، صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی۔ جب بھی کوئی نبی سر اٹھائے گا، صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم اور معنی ہے، اور صدیق اکبر کی سنت کا اعتراف ہے اور اس پر عمل کرنے کا عزم ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سب الانبیاء قتل، اور نبوت پر ڈاکہ، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا جو مرزا قادیان نے کیا اور اس کے پیشروؤں نے کیا اس سے پہلے؟ تو مجلس احرار اسلام شاہ جی کی قائم کردہ جماعت ہے، انہی اصولوں پر قائم ہے۔ پہلی بات بات کر رہا تھا، جانشین امیر نے فرمایا کہ وحدت فکر و نظریے پر قائم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ اگر یہ کمزور پڑتی ہے تو پھر ایمان بھی کمزور ہے، پھر جماعت میں آنے کا فائدہ نہیں۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس پہ ڈٹ جانا تھا۔ ہمارا کہ میں نے دیکھا کہ عام کارکن کی رائے اور قیادت کی رائے ایک ہوا کرتی تھی معاملات کے اندر، ملکی معاملات ہو یا دیگر معاملات ہو۔ اگر ہم نے کسی عام کارکن سے جو اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا اور پوچھا کہ پالیسی بیان کیا ہونا چاہیے، تو جو اس کارکن نے رائے دی وہ بیان رات کو قیادت پیش کر چکی ہوتی تھی۔ اس حد تک ہم آہنگی، اس حد تک ذہنی اور فکری ہم آہنگی کی۔ ویسی ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے، ویسی سوچ ہونی چاہیے، ویسا عمل ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ ویسی وابستگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی کہ خلوص و ایثار ہونا چاہیے، منافقت نہیں، دنیا پرستی نہیں، مال کے لیے نہیں، نام بری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے شامل ہو اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی سے وقت کریں۔ جب مقصود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے تو پھر اس میں دکھاوا کیا، بناوٹ کیا، اور اس کے اندر یعنی لوگوں کے سامنے نام بری کیا۔ مفکر احرار چودھری افضل رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ احرار کے مقدمے میں لکھا، احرار کارکنوں کو مخاطب کر کے کہ احرار کارکنوں، بخدا تم نام بر، ہم نے تمہاری گمنامی سے نام بری حاصل، بخدا تم نام بر، کہ تم نے قربانیاں دی، جیلوں میں گئے، مارے کھائی، اور قیادت کو اس کی وجہ سے نام ملا کہ احرار کارکنوں نے ایسا کہ ان کی قیادت ایسی ہے۔ یہ ان کا بھی رئیس تھا، انکساری تھی، ان کی قربانی کم نہیں ہے۔ ایک ایک کارکن کی 10-10 سال جیل ہے، انگریز سامراج کو ٹکر دی ہے، اس کو نکال باہر کے بر صغیر پاک و ہند سے، اور قادیانیت کے خلاف جتنی مضبوط جد و جہد احرار نے کی، نہ اس سے پہلے کسی نے کی، نہ اس سے بعد کوئی کر سکتا۔ مجلس احرار اسلام، بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ۔ ساتھیوں، اپنے اندر جماعتی عصبیت پیدا کریں۔ ایسا نہیں کہ جہاں جو
مداری کھڑا ہو جائے ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. ہم مختلف رنگوں کو، مختلف شکلوں کو، مختلف ہیولوں کو ہم انہیں دیکھیں اور اس سے متاثر ہو تو اس جا کے اس پردے میں جا کے ہم کھڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. آپ جہاں کھڑے ہیں پوری استقامت کے ساتھ یہی ڈٹے رہیں. اور جماعت کے اصول و مقاصد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جن حضرات نے فارغ کیا، اس کے پس کچھ دیکھیں. وہاں لکھا ہے کہ جو جماعت احرار میں آ گیا اب اس کے ماسوا اور کسی جماعت کا رکن نہیں ہو سکتا. رکنیت اگر آپ نے قائم کر لی ہے تو پھر اس پر ڈٹ جائیں، پھر کہیں اور نہ جائیں. ہاں نیکی کے کام میں تعاون کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، دین نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرو. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری دنوں میں احرار کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس تھا، شاہ جی اس میں شریک نہ ہو سکے. حضرت ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام خط لکھا اور اس میں فرمایا کہ میری مستجابیز ہیں، آئندہ احرار کی پالیسی اس کے مطابق بنا لیجیے. اس کو زیر غور لا کر آئندہ مجلس احرار کی پالیسی اس کے مطابق بنا لیجیے. تو شاہ جی نے اس میں فرمایا کہ ہر نیک کام میں حکومت سے بھی تعاون، ہر نیک کام سے حکومت سے بھی تعاون کریں اور خلاف شریعت کام سے اجتناب کریں اور اصلاح احوال کی کوشش کریں. تو جماعت کے مقاصد میں شامل ہے. ہر نیک کام میں ہر شخص کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک کام ہو، یہ نہ ہو کہ رہبروں کے نام پر راستہ راستے میں کھڑے ہو اور آپ ان کی شکلوں پر جا کر آپ بھول جائیں کہ ہم کہاں آئے تھے. بندے پہچاننے کی کوشش بھی کریں، بندے پہچاننے کی کوشش بھی کریں کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو، جماعت کی عصبیت پیدا کریں. جہاں ہو آپ احرار کی شناخت اور پہچان کے ساتھ کھڑے ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ اس جماعت کا آدمی ہے، نہیں، پوری شناخت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو اور اس میں گھبرانا نہیں. لا یخافون لومۃ لائم، لا یخافون لومۃ لائم. اور شاہ جی نے فرمایا اسی خط کے اندر فرمایا مجلس احرار اسلام کا قیام و بقا بہرحال ایک شرعی عمل ہے، بہرحال ایک شرعی عمل ہے. آپ تو ایسی جماعت میں کھڑے اس کا قیام شریعت کا تقاضا ہے. آج کے دور میں لوگوں کے ایمانوں کو بچانا اور کفار کو اسلام کی طرف لے کے آنا، دین دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنا، دین کی سرحدات پہ کھڑے ہونا، وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا جماعت کے مقاصد میں شامل ہے. اور ہم اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی جماعت کی پالیسی کے مطابق، اپنی ترتیب اور اپنے نظم کے مطابق اس کام پہ چل رہے تھے، چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. والسلام.